رحیم میں معاف کر دے گا۔ بہرحال یہ اخلاص جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے دین کو خالص بنانا، یہ بہت اہم شرط ہے۔ اسی سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اسی سے ہمارے اعمال اگر کم بھی ہو تو بابرکت بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول بنتا ہے، اور اس اخلاص کو اگر مجروح کر دیا جائے، اخلاص کی ضد شرک ہے۔ ہاں، شرک کی کوئی بھی شکل اگر ہمارے عقیدے میں، عمل میں، زبان پہ آ گئی تو ہمارا اخلاص قائم اور برقرار نہیں رہا۔ یہاں بھی میں اشارہ کروں کہ آج بہت سارے مسلمان فضائل پر محنت کرتے ہیں، دوسری نیکیاں جو ہے لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ کی عبادت بظاہر کر رہے ہیں، دوسرے مقام پر ان کے اعتقاد میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو ان کے اس اعتقاد کو توڑ دیتی ہیں۔ ابھی میں نے ایک مثال پیش کی تھی دیوبند کے فتوے کی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ غیر مقلد حضرات ہم کو کہتے ہیں اہل حدیث، یہ توحید کو بیان کرتے ہیں، توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک جاننا، اس کی صفات میں، خصوصیات میں وغیرہ وغیرہ ایک جاننا، ماننا، اور لیکن یہ حضرات یعنی ہمیں اہل الحدیث یا سلفیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ توحید کے معاملے میں غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو بھی شرک میں شامل کر دیتے ہیں جو شرک نہیں ہے، جیسے اولیاء سے شرائط کے ساتھ قوس میں لگایا ہے، اس میں شرائط کے ساتھ اولیاء سے استغاثہ کرنا، استمداد کرنا، یعنی ان کو وسیلہ بنانا، اور کچھ چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، شخصیات وغیرہ سے۔ یہ انہوں نے گویا جو کیا کہتے ہیں حاشیہ یا زمیمہ لگا دیا، اس سے شرک کا دروازہ کھولا۔ ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم غلو کر رہے ہیں۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن اور حدیث کے ان دلائل کا وہ کیا کریں گے جن میں ان امور کو شرک کہا گیا ہے، ان امور سے واضح طور سے منع کیا گیا ہے، ان امور کو یہ اجازت دے رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ جب دیوبند کے فتوے میں، دیوبند ایک تعلیمی مرکز اور ایک مطمع نظر یا مکتب فکر کا مرکز اور مرجع کہلاتا ہے، جو لوگ وہاں کے علماء اور وہاں کے مرکز پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہاں اعتماد کر رہے ہیں۔ میں اگر بیان کر رہا ہوں، میری یہ تقریر خطاب اگر ان پر اعتقاد رکھنے والے یا عقیدت رکھنے والے جب میری یہ باتیں سنیں گے تو یقیناً وہ کامنٹس کریں گے، مخالفت کریں گے، ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے۔ ہاں، یہ ایک نیچرل بات ہے، آپ اور ہم یہ دیکھتے سمجھتے ہیں، لیکن اس کو اب اس تناظر میں سوچئے کہ یہ واقعی اخلاص کے خلاف ہے، شرکیہ چیز ہے، اور ان کا مرکز اور ان کے قابل اعتماد اور عقیدت والی شخصیات اس کو جائز کہہ رہے ہیں، تو ایک عام آدمی اس کو آنکھ بند کر کے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کتنی اہمیت کی حامل بات ہو گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید اور ایمان کی شرائط کو ہم سمجھیں، جانیں اور لوگوں کو بتائیں۔ ایسے بڑے لوگ عوام کر رہے ہیں تو چلیے وہ جہالت ہے۔ میں نے بتایا کہ جہل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہل بسیط، ایک جہل مرکب۔ جہل بسیط یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے، اور جہل مرکب یہ کہلاتا ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں ہے، کچھ دوسری چیزیں پڑھ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم ہے۔ اور آج کل یہ زیادہ پایا جاتا ہے، علم کم ہے، آدھا ادھورا ہے، اور فیصلہ کن باتیں کی جاتی ہیں، اہل علم کی مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ جو میں نے اشارہ کیا، واقعہ بتایا، یہ صرف دیوبند کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ تحریکیت سے جڑے ہیں، جو لوگ کسی اور منہج اور مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، ایک بریلوی کو دیکھیے، وہ اپنے علماء اور بڑے بڑے نام سے جو ہے متاثر ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، کسی شخصیت کے بارے میں ان کے یہاں یہ عام رواج ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں، یہ بات اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں عوام کو دعوت و تبلیغ کے نام پہ بزرگان دین کے سچے جھوٹے واقعات بتائے جاتے ہیں، قرآن و سنت کے نصوص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے منہج سے ہٹ کر واقعات بتائے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان واقعات کے تناظر میں کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کو ان بزرگان دین کے اندر محسوس کرتے ہیں یا ماننے لگتے ہیں جن کی کرامات اور معجزات کو حد سے زیادہ تجاوز کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے، اس چیز نے بہت گمراہی پھیلائی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں یا ایک شخصیت یا ولی کے بارے میں جب ایسی باتیں بیان کی جاتی ہے کہ وہ خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ کرتے تھے، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے صحیح عقیدے کے برخلاف کہ یہ ان کی اپنی طاقت اور قوت، معجزہ، کرامت، یہ دھیان رہے اہل سنت والجماعت اس کو ہم مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کسی شخصیت کی اپنی طاقت و قدرت کے دائرے میں نہیں آتی،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کی مشیت کے تابع ہے. وہ جب چاہتا ہے معجزہ یا کرامت کا اظہار کرتا ہے. یہ انسان کے کسی شخصیت یا کسی نبی یا ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اور یہ مضمون قرآن میں بہت واضح انداز میں کئی مقام پر بیان کیا گیا ہے. انبیاء سے مطالبہ کیا کہ کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. آیت نشانی معجزہ پیش کرنا اللہ کے اختیار میں. کتنی صاف صاف باتیں ہیں. لیکن انتہائی غیر محتاط انداز میں بزرگوں کے سچے جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور عوام ان واقعات سے یہ کشید کرتے ہیں کہ جب ان کا اتنا مقام ہے, ان کو اتنی طاقت حاصل تھی, نعوذ باللہ, جبکہ ان کو طاقت نہیں ہے. اگر صحیح واقعہ بھی ہے تو یہ ان کی اپنی طاقت سے نہیں ہے, ان کے اندر تصرف کے اوصاف یا قدرت نہیں ہے, لیکن ایسا سمجھ لیا جاتا ہے اور شرک کا دروازہ کھلتا ہے. اخلاص کی اہمیت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگائیے کہ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. قرآن نے خود بتایا ہے کشتی پر سوار ہوتے تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارتے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. ہاں, اپنے دین کو خالص کر کے صحیح ایک دم خالص اعتقاد کے ساتھ اس وقت دعا کرتے تھے. اللہ کی عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, عبادت کرتے تھے. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں. اللہ کی عبادت وہ کرتے تھے, لیکن قرآن نے کہا کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے. مطلب کیا نکلا کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کر بھی رہے ہو, نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دیگر نیکیاں کر رہے ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے شرک کا ارتکاب کیا, تو اللہ کی نظر میں آپ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہوئے. اور جو ہمارا درس ہے اس کی روشنی میں ہم یوں کہیں کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے نہیں ہوئے. آپ باہر ہو گئے, آپ کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا اگر شرک اکبر آ گیا. کتنی بھی عبادت کر رہے ہیں, اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی شرک کیا, شرک اکبر, اور توبہ نہیں کی, تو آپ کا لا الہ الا اللہ اور ایمان معتبر نہیں ہے. اس کی دلیلوں کو ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص. سن لو, اللہ کے لیے ہی خالص دین ہے. ساری اللہ تعالیٰ کی خوبیاں, صفات اور اس کی عظمت و کبریائی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ خالص دین کو قبول کرے, ملاوٹ والا نہیں. یہ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی, اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک, کہ میں شرکا میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں. ہاں, من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ, کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں جو میرے لیے بھی کرتا ہے اور اس میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے, تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو شرک کو بھی ترک کر دیتا ہوں. قبول نہیں ہوتا.